lazzettir. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Benim. Emrin olur. Haydi haydi haydi. Haydi. Atlar siz talime devam edin. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस किस के आगाज़ में अर्ताहुस साहब रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं और सिपाहियों से कहते हैं तुम लोग यहीं इंतज़ार करो। एक बच्चा पूछता है आप कौन हो। अर्ताहुल कहता है हम मुसाफिर हैं, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। बच्चा कहता है मेरी दादी अंदर हैं। अर्ताहुल कहता है तो फिर जाकर उन्हें बताओ कि मेहमान आए हैं। बच्चा अंदर जाकर दादी को बताता है तो वो कहती हैं मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ, उन्हें अंदर ले आओ। बच्चा बाहर आकर अर्ताहुस साहब को इशारा करता है तो वो ख़ैमे के अंदर चले जाते हैं और सलाम करते हैं। वो बूढ़ी खातून अर्ताहुस साहब को बैठने के लिए कहती है। अर्ताहुल बैठ जाता है। फिर वो बूढ़ी खातून कहती है आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। अर्ताहुल कहता है मैं सिर्फ़ एक मुसाफिर हूँ। बूढ़ी औरत अपने बच्चे को कहती है मेहमान के लिए जाकर शरबत लाओ। ये सुनकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ बिबुलत जंगल में एक जगह अलिंजक का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अलिंजक वहाँ पहुँच जाता है और वो घोड़े से उतरकर अपनी तलवार बिबुलत के सीने पर रख देता है। बिबुलत कहता है इसका क्या मतलब है कमांडर। अलिंजक कहता है खान का कानून है कि जो आदमी अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हो जाए वो एक ऐसे घोड़े की तरह होता है जिसकी टांग टूट गई हो। वो बेकार हो जाता है, इसलिए लाजमी उसे मार देना चाहिए। बिबुलत कहता है जो अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हो गए हैं वो पहले ही मर चुके हैं। अलिंजक कहता है तुम भी वहाँ थे, इस नाकामी के ज़िम्मेदार तुम भी हो। बिबुलत कहता है जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसे ही उनकी हिफाजत की थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मेरा बेहतरीन आदमी भी मारा गया है। इस मसले को हल करने के बजाय आप मुझे धमकियां दे रहे हो। अब आप हलाकू खान को क्या जवाब दोगे। ये सुनकर अलिंजा गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है। फिर अलिंजा कहता है बरकी खान के जासूस हर तरफ मौजूद है, लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं देख सके उन्हें। बिबुलत
ببولت کہتا ہے وہ اکیلے ہی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لازمی کوئی ان کی مدد کر رہا ہے۔ کون؟ ببولت کہتا ہے ارطغرل، اس نے ہماری غیر موجودگی میں سردار اعلیٰ کا عہدہ واپس لے لیا اور اس نے سوٹ کو بھی واپس لے لیا ہے، اس نے ہر طرف کائی قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اس بوڑھی خاتون سے پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بوڑھی خاتون کہتی ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن میں اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اس کے شوہر کو کافروں نے مار دیا تھا، یہ ماں بننے والی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، میں نے اسے پناہ دی اور اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا آپ کا کوئی ہے؟ آپ کیسے اس کا خیال رکھتی ہیں؟ بوڑھی خاتون کہتی ہے میرا ایک بیٹا اور بہو تھے، لیکن موت نے انہیں مجھ سے دور کر دیا بیٹا۔ اتنے میں بچہ لسی لے کر آتا ہے، ارطغرل پینے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے آپ کے پوتے کو دیکھا تو میں یہاں رک گیا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بوڑھی خاتون کہتی ہیں ایک شخص کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیٹا، ہمارے پاس کچھ جانور اور کچھ زمینیں ہیں جس سے ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں اور ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ میں ارطغرل صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی انہیں ہم سے نہ چھینے اور وہ ایک سردار کی طرح ہماری حفاظت کرتے رہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا آپ ارطغرل صاحب کو جانتی ہیں؟ بوڑھی خاتون کہتی ہیں میں نے انہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں، میں انہیں پہچان نہیں سکتی۔ ارطغرل پوچھتا ہے لیکن آپ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتی ہیں؟ بوڑھی خاتون کہتی ہے وہ بہت سے دوسرے کام میں مصروف ہوں گے، ہمارے پاس پھر بھی خوراک موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ غریب ہو۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک آپ جیسی بہادر مائیں موجود ہیں تب تک ارطغرل صاحب کو کبھی بھی شکست نہیں ہوگی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ پھر ارطغرل بوڑھی خاتون کا ہاتھ چومتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ دو سونے کی پوٹلیاں بچے کے حوالے کرتے ہیں، بچہ کہتا ہے میں یہ نہیں لے سکتا، اس پر میرا حق نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس پر تمہارا حق ہے بیٹا، تم لے لو۔ پھر بچہ وہ تھیلیاں لے لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے بچوں کو خوش رکھے۔ ارطغرل صاحب اسے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمین بیٹا، پھر بچہ اندر چلے جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے سپاہیوں کو کہو کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب بانٹ دیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ایک تلوار زنگ آلود ہو سکتی ہے عبد الرحمن، ایک گھوڑا مر سکتا ہے، لیکن ان غریبوں کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ دوسری طرف ببولت کہہ رہا تھا ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس نے برقی خان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ النجک کہتا ہے ایک بچھو کے ساتھ آپ سامنے سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسے آنکھ کے دائرے میں پھنسا دیا جائے تو وہ خود کو مار لیتا ہے، ارطغرل نے ہمیں آنکھ کے دائرے میں پھنسا دیا ہے۔ ببولت کہتا ہے میں ارطغرل کو مار دوں گا، آپ فکر مت کریں، میں نے سلیمان کو پکڑ لیا ہے لیکن اس کے پاس کندوگدو والا فرمان موجود نہیں ہے۔ النجک کہتا ہے تو پھر تم اس کا منہ کھلوانے تک کچھ بھی مت کرنا، تم کندوگدو کو تلاش کرو، پھر تم جانتے ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ببولت پوچھتا ہے اور ارطغرل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے، وہ مجھے نہیں بلکہ تمہیں لڑکار رہا ہے کمانڈر۔ النجک کہتا ہے بچھو جھال میں پھنس چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر زہر موجود ہے، میں جانتا ہوں کہ اس آگ والے دائرے سے کیسے نکلنا ہے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے اب میں سوگٹ کی طرف جاؤں گا اور اپنے قبیلے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کروں گا۔ حکیم آرتو کہتا ہے بلیجک کا گورنر آپ کے لیے جال بچھانے کی کوشش کرے گا سردار۔ ارطغرل کہتا ہے یقیناً آرتوک بھائی، لیکن دراصل میں وہ شکار بن جائے گا جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ احمد کے ذریعے ہمارے لیے جال بچھا رہا ہے، ہم احمد کے ذریعے اس کو اسی کے جال میں پھنسا دیں گے
اور اس کے بعد سعد الدین کی باری ہوگی۔ اب اس کے مرنے کا بہترین وقت آ چکا ہے۔ حکیمار تو کہتا ہے لیکن یہ آپ کیسے کریں گے بھائی؟ ابھی تو وہ ریاست کو چلا رہا ہے اور اس نے کٹ پتلی کے طور پر غیاث الدین کو بٹھایا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یا تو یہ ریاست بچ جائے گی، نہیں تو ہم ایک نئی ریاست بنائیں گے جو انصاف پر چلے گی۔ دوسری طرف گنل قید خانے میں موجود تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے جو کیا ہے میں اس کا تم سے حساب لوں گا ارطغرل، ویسے بھی میں تو یہاں سے باہر نکل ہی جاؤں گا، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل۔ اسی طرح ارطغرل اور سغر تک ان باہر صحن میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بلیجک کے گورنر کو جو سپاہی لے کر جا رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر گنل کا کمانڈر آئیدمش مسکرانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل سوچنے کے بعد کہتا ہے فوراً ان کے پیچھے سپاہی بھجوائیں بھائی، اور انہیں کہیں کہ وہ تلاش کیے بغیر کسی کو واپس مت آئیں۔ یہ سن کر کچھ سپاہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور آئیدمش بھی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی اسے جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، پھر ارطغرل صاحب بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلیجک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہاں احمد کہہ رہا تھا نہ ہی تو میں نے صرف ارطغرل سے بھاگنے میں کامیاب ہوا ہوں بلکہ میں نے سلجوق ریاست کو بھی افراتفری میں ڈال دیا ہے۔ سلطان مارا گیا ہے اور شہزادہ کریر ارسلان جس کو ارطغرل کی مدد حاصل تھی وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ کریتوس کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے آرس، ہمارے شہنشاہ بھی اس کو ضرور سراہیں گے۔ کل امیر سعد الدین مہمان خانے میں میرا انتظار کرے گا، لیکن تم اس سے ملنے جاؤ گے میرے بجائے، تم میرے نمائندے بن کر وہاں جاؤ گے۔ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ ہے ارطغرل کی موت۔ تم اسے بتاؤ گے کہ میں نے ارطغرل کے لیے ایک جال بچھا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے تم سعد الدین کو میرے لیے چھوڑ دو، میں اسے دیکھ لوں گا، تم سو کر جاؤ اور ارطغرل کو مار دو۔ یہ سن کر کریتوس کہتا ہے کل کا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، کل میں ارطغرل کا خاتمہ کر دوں گا۔ پھر وہ احمد جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں جو سلطان غیاث الدین تھا اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا التن ابا کیسے میری نافرمانی کر کر میرے بھائی کو مار سکتا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے سلطان، بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ارطغرل ہی شامل ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین کہتا ہے اس معاملے کا ارطغرل سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو آپ مجھے ذرا بتائیے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے میرے خیال میں ارطغرل اسے بچا کر شہزادہ کریر ارسلان کو ریاست پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ التن ابا لازمی گھبرا گیا ہوگا اور اس نے شہزادہ اور آپ کی والدہ کی جو سوتن ہیں انہیں مار دیا۔ التن ابا نے اپنے جرم کی قیمت چکا دی ہے، اب ارطغرل کی باری ہے سلطان، آپ کو اس صورتحال میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل کو سزا ملنی چاہیے۔ غیاث الدین سب کو خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے مجھے ایک خط بھیجا ہے سعد الدین، اس نے لکھا ہے کہ
شہزادہ کلیج ارسلان جو میرا بھائی تھا اسے انقرہ قلعے لے جانے کے بجائے التون ابا کہیں اور لے کر جا رہا تھا۔ پھر ارطغرل نے اسے روکا لیکن بھاگنے کے دوران التون ابا نے میرے بھائی کو مار دیا۔ التون ابا نے اسے ارطغرل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے مارا تھا۔ ارطغرل جو ہے وہ ہماری ریاست اور میرے ساتھ وفادار ہے۔ سعد الدین کہتا ہے جب وہ ترک قبائل کو لے کر اپنی فوج لے کر کونیا آ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ اسی طرح سوچو گے سلطان۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سعد الدین کے پاس آ کر کہتا ہے میرے فیصلے پر سوال اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے میرے علاوہ یہاں اور بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں سلطان۔ یہ سن کر ایک وزیر کہتا ہے امیر سعد الدین صحیح کہہ رہے ہیں سلطان، آپ کو اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے کے کچھ جرگے کے آدمی سوگٹ کی طرف ہجرت کرنے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ترگت اور بمسی انہیں سمجھاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم ہجرت کر کر ارطغرل صاحب کے ساتھ سوگٹ جائیں گے، یہ میرا اور ارطغرل بھائی کا حتمی فیصلہ ہے۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے میرے بھائی اور اس کی والدہ کے قتل میں کیا آپ کا بھی کوئی تعلق ہے والدہ؟ یہ سن کر ماں پری کہتی ہے التون جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا اور امیر سعد الدین نے انہیں سزا بھی دے دی، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے میں نے جو پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیجئے والدہ۔ ماں پری کہتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں اپنے آپ کو ایک ناکام ماں سمجھتی بیٹا۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے اگر آپ میری والدہ نہ ہوتیں تو میں یہیں آپ کو مار دیتا۔ ماں پری کہتی ہے میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا پسند کروں گی بیٹا، لیکن تمہیں بھی یہ سیاست کے گندوں کھیلوں سے مانوس ہونا پڑے گا بیٹا، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر ماں پری جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور غیاث الدین بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ کہتی ہے گنب جو ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اگر آپ نہ آتے تو وہ آپ کے ساتھیوں کو سزا دینے والا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اس کی نیت خالص ہے اور وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہے، مگر سعد الدین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور میں اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا کر اسے حقیقت دکھانا چاہتا ہوں حلیمہ۔ دوسری طرف کونیا میں کچھ سپاہی دمرل کے ساتھ قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جیل کا دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر دمرل کہتا ہے گنلب صاحب ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ گنلب کہتا ہے کہاں لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ سن کر دمرل کہتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو گنلب انہیں قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ریاست کے قلعے دار سے ایک قیدی کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے؟ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ پھر گنلب جو ہے وہ سپاہی کو چھوڑ دیتا ہے اور دمرل بھی سب سپاہیوں کو پرسکون ہونے کے لیے کہتا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کروں گا۔ حکیم آرتو کہتا ہے بلیجک کا گورنر آپ کے لیے جال بچھانے کی کوشش کرے گا سردار۔ ارطغرل کہتا ہے یقیناً آرتوک بھائی، لیکن دراصل میں وہ شکار بن جائے گا جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ احمد کے ذریعے ہمارے لیے جال بچھا رہا ہے، ہم احمد کے ذریعے اس کو اسی کے جال میں پھنسا دیں گے
اور اس کے بعد سعد الدین کی باری ہوگی۔ اب اس کے مرنے کا بہترین وقت آ چکا ہے۔ حکیم آرتو کہتا ہے لیکن یہ آپ کیسے کریں گے بھائی؟ ابھی تو وہ ریاست کو چلا رہا ہے اور اس نے کٹ پتلی کے طور پر غیاث الدین کو بٹھایا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یا تو یہ ریاست بچ جائے گی، نہیں تو ہم ایک نئی ریاست بنائیں گے جو انصاف پر چلے گی۔ دوسری طرف گنل قید خانے میں موجود تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے جو کیا ہے میں اس کا تم سے حساب لوں گا ارطغرل۔ ویسے بھی میں تو یہاں سے باہر نکل ہی جاؤں گا، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل۔ اسی طرح ارطغرل اور سوگرتکن باہر صحن میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بلیجک کے گورنر کو جو سپاہی لے کر جا رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر گنل کا کمانڈر آئیدمش مسکرانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل سوچنے کے بعد کہتا ہے فوراً ان کے پیچھے سپاہی بھجوائیں بھائی، اور انہیں کہیں کہ وہ تلاش کیے بغیر کسی کو واپس مت آئیں۔ یہ سن کر کچھ سپاہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور آئیدمش بھی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی اسے جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، پھر ارطغرل صاحب بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلیجک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہاں احمد کہہ رہا تھا نہ ہی تو میں نے صرف ارطغرل سے بھاگنے میں کامیاب ہوا ہوں بلکہ میں نے سلجوق ریاست کو بھی افراتفری میں ڈال دیا ہے۔ سلطان مارا گیا ہے اور شہزادہ کریر ارسلان جس کو ارطغرل کی مدد حاصل تھی وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ کریتوس کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے آرس، ہمارے شہنشاہ بھی اس کو ضرور سراہیں گے۔ کل امیر سعد الدین مہمان خانے میں میرا انتظار کرے گا، لیکن تم اس سے ملنے جاؤ گے میرے بجائے۔ تم میرے نمائندے بن کر وہاں جاؤ گے۔ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ ہے ارطغرل کی موت۔ تم اسے بتاؤ گے کہ میں نے ارطغرل کے لیے ایک جال بچھا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے تم سعد الدین کو میرے لیے چھوڑ دو، میں اسے دیکھ لوں گا، تم سو کر جاؤ اور ارطغرل کو مار دو۔ یہ سن کر کریتوس کہتا ہے کل کا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، کل میں ارطغرل کا خاتمہ کر دوں گا۔ پھر وہ احمد جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں جو سلطان غیاث الدین تھا اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا التن ابا کیسے میری نافرمانی کر کر میرے بھائی کو مار سکتا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے سلطان، بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ارطغرل ہی شامل ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین کہتا ہے اس معاملے کا ارطغرل سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو آپ مجھے ذرا بتائیے۔ یہ سن کر سکوپیک کہتا ہے میرے خیال میں ارطغرل اسے بچا کر شہزادہ کریر ارسلان کو ریاست پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ التن ابا لازمی گھبرا گیا ہوگا اور اس نے شہزادہ اور آپ کی والدہ کی جو سوتن ہیں انہیں مار دیا۔ التن ابا نے اپنے جرم کی قیمت چکا دی ہے۔ اب ارطغرل کی باری ہے سلطان، آپ کو اس صورتحال میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل کو سزا ملنی چاہیے۔ غیاث الدین سب کو خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے مجھے ایک خط بھیجا ہے سعد الدین، اس نے لکھا ہے کہ
شہزادہ کلیج ارسلان جو میرا بھائی تھا اسے انقرہ قلعے لے جانے کے بجائے التون ابا کہیں اور لے کر جا رہا تھا۔ پھر ارطغرل نے اسے روکا لیکن بھاگنے کے دوران التون ابا نے میرے بھائی کو مار دیا۔ التون ابا نے اسے ارطغرل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے مارا تھا۔ ارطغرل جو ہے وہ ہماری ریاست اور میرے ساتھ وفادار ہے۔ سعد الدین کہتا ہے جب وہ ترک قبائل کو لے کر اپنی فوج لے کر کونیا آ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ اسی طرح سوچو گے سلطان۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سعد الدین کے پاس آ کر کہتا ہے میرے فیصلے پر سوال اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے میرے علاوہ یہاں اور بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں سلطان۔ یہ سن کر ایک وزیر کہتا ہے امیر سعد الدین صحیح کہہ رہے ہیں سلطان، آپ کو اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے کے کچھ جرگے کے آدمی سوگٹ کی طرف ہجرت کرنے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ترگت اور بمسی انہیں سمجھاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم ہجرت کر ارطغرل صاحب کے ساتھ سوگٹ جائیں گے، یہ میرا اور ارطغرل بھائی کا حتمی فیصلہ ہے۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے میرے بھائی اور اس کی والدہ کے قتل میں کیا آپ کا بھی کوئی تعلق ہے والدہ؟ یہ سن کر ماں پری کہتی ہے التون جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا اور امیر سعد الدین نے انہیں سزا بھی دے دی، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے میں نے جو پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیجئے والدہ۔ ماں پری کہتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں اپنے آپ کو ایک ناکام ماں سمجھتی بیٹا۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے اگر آپ میری والدہ نہ ہوتیں تو میں یہیں آپ کو مار دیتا۔ ماں پری کہتی ہے میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا پسند کروں گی بیٹا، لیکن تمہیں بھی یہ سیاست کے گندوں کھیلوں سے مانوس ہونا پڑے گا بیٹا، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر ماں پری جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور غیاث الدین بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ کہتی ہے گنب جو ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اگر آپ نہ آتے تو وہ آپ کے ساتھیوں کو سزا دینے والا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اس کی نیت خالص ہے اور وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہے، مگر سعد الدین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور میں اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا کر اسے حقیقت دکھانا چاہتا ہوں حلیمہ۔ دوسری طرف کونیا میں کچھ سپاہی دمرل کے ساتھ قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جیل کا دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر دمرل کہتا ہے گنلب صاحب ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ گنلب کہتا ہے کہاں لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ سن کر دمرل کہتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو گنلب انہیں قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ریاست کے قلعے دار سے ایک قیدی کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے؟ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ پھر گنلب جو ہے وہ سپاہی کو چھوڑ دیتا ہے اور دمرل بھی سب سپاہیوں کو پرسکون ہونے کے لیے کہتا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کروں گا۔ حکیم آرتو کہتا ہے بلیجک کا گورنر آپ کے لیے جال بچھانے کی کوشش کرے گا سردار۔ ارطغرل کہتا ہے یقیناً آرتوک بھائی، لیکن دراصل میں وہ شکار بن جائے گا جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ احمد کے ذریعے ہمارے لیے جال بچھا رہا ہے، ہم احمد کے ذریعے اس کو اسی کے جال میں پھنسا دیں گے
اور اس کے بعد سعد الدین کی باری ہوگی۔ اب اس کے مرنے کا بہترین وقت آ چکا ہے۔ حکیم آرتو کہتا ہے لیکن یہ آپ کیسے کریں گے بھائی؟ ابھی تو وہ ریاست کو چلا رہا ہے اور اس نے کٹ پتلی کے طور پر غیاث الدین کو بٹھایا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یا تو یہ ریاست بچ جائے گی، نہیں تو ہم ایک نئی ریاست بنائیں گے جو انصاف پر چلے گی۔ دوسری طرف گنل قید خانے میں موجود تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے جو کیا ہے میں اس کا تم سے حساب لوں گا ارطغرل۔ ویسے بھی میں تو یہاں سے باہر نکل ہی جاؤں گا، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل۔ اسی طرح ارطغرل اور سوگرتکن باہر صحن میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بلیجک کے گورنر کو جو سپاہی لے کر جا رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر گنل کا کمانڈر آئیدمش مسکرانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل سوچنے کے بعد کہتا ہے فوراً ان کے پیچھے سپاہی بھجوائیں بھائی، اور انہیں کہیں کہ وہ تلاش کیے بغیر کسی کو واپس مت آئیں۔ یہ سن کر کچھ سپاہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور آئیدمش بھی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی اسے جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، پھر ارطغرل صاحب بھی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلیجک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ وہاں احمد کہہ رہا تھا نہ ہی تو میں نے صرف ارطغرل سے بھاگنے میں کامیاب ہوا ہوں، بلکہ میں نے سلجوق ریاست کو بھی افراتفری میں ڈال دیا ہے۔ سلطان مارا گیا ہے اور شہزادہ کریر ارسلان جس کو ارطغرل کی مدد حاصل تھی وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ کریتوس کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے آرس، ہمارے شہنشاہ بھی اس کو ضرور سراہیں گے۔ کل امیر سعد الدین مہمان خانے میں میرا انتظار کرے گا، لیکن تم اس سے ملنے جاؤ گے میرے بجائے۔ تم میرے نمائندے بن کر وہاں جاؤ گے۔ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ ہے ارطغرل کی موت۔ تم اسے بتاؤ گے کہ میں نے ارطغرل کے لیے ایک جال بچھا دیا ہے۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے تم سعد الدین کو میرے لیے چھوڑ دو، میں اسے دیکھ لوں گا، تم سو کر جاؤ اور ارطغرل کو مار دو۔ یہ سن کر کریتوس کہتا ہے کل کا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، کل میں ارطغرل کا خاتمہ کر دوں گا۔ پھر وہ احمد جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں جو سلطان غیاث الدین تھا اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا التن ابا کیسے میری نافرمانی کر کر میرے بھائی کو مار سکتا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے سلطان، بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ارطغرل ہی شامل ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین کہتا ہے اس معاملے کا ارطغرل سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو آپ مجھے ذرا بتائیے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے میرے خیال میں ارطغرل اسے بچا کر شہزادہ کریر ارسلان کو ریاست پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ التن ابا لازمی گھبرا گیا ہوگا اور اس نے شہزادہ اور آپ کی والدہ کی جو سوتن ہیں انہیں مار دیا۔ التن ابا نے اپنے جرم کی قیمت چکا دی ہے، اب ارطغرل کی باری ہے سلطان، آپ کو اس صورتحال میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل کو سزا ملنی چاہیے۔ غیاث الدین سب کو خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل نے مجھے ایک خط بھیجا ہے سعد الدین، اس نے لکھا ہے کہ
شہزادہ کلیج ارسلان جو میرا بھائی تھا اسے انقرہ قلعے لے جانے کے بجائے التون ابا کہیں اور لے کر جا رہا تھا۔ پھر ارطغرل نے اسے روکا لیکن بھاگنے کے دوران التون ابا نے میرے بھائی کو مار دیا۔ التون ابا نے اسے ارطغرل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے مارا تھا۔ ارطغرل جو ہے وہ ہماری ریاست اور میرے ساتھ وفادار ہے۔ سعد الدین کہتا ہے جب وہ ترک قبائل کو لے کر اپنی فوج لے کر کونیا آ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ اسی طرح سوچو گے سلطان۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سعد الدین کے پاس آ کر کہتا ہے میرے فیصلے پر سوال اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے میرے علاوہ یہاں اور بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں سلطان۔ یہ سن کر ایک وزیر کہتا ہے امیر سعد الدین صحیح کہہ رہے ہیں سلطان، آپ کو اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے کے کچھ جرگے کے آدمی سوگٹ کی طرف ہجرت کرنے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ترگت اور بمسی انہیں سمجھاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم ہجرت کر کر ارطغرل صاحب کے ساتھ سوگٹ جائیں گے، یہ میرا اور ارطغرل بھائی کا حتمی فیصلہ ہے۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے میرے بھائی اور اس کی والدہ کے قتل میں کیا آپ کا بھی کوئی تعلق ہے والدہ؟ یہ سن کر ماں پری کہتی ہے التون جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا اور امیر سعد الدین نے انہیں سزا بھی دے دی، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے میں نے جو پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیجئے والدہ۔ ماں پری کہتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو میں اپنے آپ کو ایک ناکام ماں سمجھتی بیٹا۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے اگر آپ میری والدہ نہ ہوتیں تو میں یہیں آپ کو مار دیتا۔ ماں پری کہتی ہے میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا پسند کروں گی بیٹا، لیکن تمہیں بھی یہ سیاست کے گندوں کھیلوں سے مانوس ہونا پڑے گا بیٹا، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر ماں پری جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چل پڑتی ہے اور غیاث الدین بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ کہتی ہے گنب جو ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اگر آپ نہ آتے تو وہ آپ کے ساتھیوں کو سزا دینے والا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اس کی نیت خالص ہے اور وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہے، مگر سعد الدین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور میں اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا کر اسے حقیقت دکھانا چاہتا ہوں حلیمہ۔ دوسری طرف کونیا میں کچھ سپاہی دمرل کے ساتھ قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جیل کا دروازہ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر دمرل کہتا ہے گنلب صاحب ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ گنلب کہتا ہے کہاں لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ سن کر دمرل کہتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو گنلب انہیں قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ریاست کے قلعے دار سے ایک قیدی کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے؟ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ پھر گنلب جو ہے وہ سپاہی کو چھوڑ دیتا ہے اور دمرل بھی سب سپاہیوں کو پرسکون ہونے کے لیے کہتا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کروں گا۔ حاکم آرتو کہتا ہے بلیجک کا گورنر آپ کے لیے جال بچھانے کی کوشش کرے گا سردار۔ ارطغرل کہتا ہے یقیناً آرتوک بھائی، لیکن دراصل میں وہ شکار بن جائے گا جب وہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ احمد کے ذریعے ہمارے لیے جال بچھا رہا ہے، ہم احمد کے ذریعے اس کو اسی کے جال میں پھنسا دیں گے
اور اس کے بعد سعد الدین کی باری ہوگی۔ اب اس کے مرنے کا بہترین وقت آ چکا ہے۔ حکیم آرتو کہتا ہے لیکن یہ آپ کیسے کریں گے بھائی؟ ابھی تو وہ ریاست کو چلا رہا ہے اور اس نے کٹ پتلی کے طور پر غیاث الدین کو بٹھایا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یا تو یہ ریاست بچ جائے گی، نہیں تو ہم ایک نئی ریاست بنائیں گے جو انصاف پر چلے گی۔ دوسری طرف گنل قید خانے میں موجود تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے جو کیا ہے میں اس کا تم سے حساب لوں گا ارطغرل۔ ویسے بھی میں تو یہاں سے باہر نکل ہی جاؤں گا، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل۔ اسی طرح ارطغرل اور سگرتکن باہر صحن میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے بلیجک کے گورنر کو جو سپاہی لے کر جا رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر گنل کا کمانڈر آئیدمش مسکرانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل سوچنے کے بعد کہتا ہے فوراً ان کے پیچھے سپاہی بھجوائیں بھائی اور انہیں کہیں